سنن ابن ماجہ میں ام المومنین ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس ایما احد من الناس او من المؤمنین اصیب بمصیبت فلیتعز بمصیبتہ بی۔ اے لوگو، کائنات میں سے کوئی شخص یا ایمان والوں میں سے کوئی بندہ مومن اسے جب کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری مصیبت کو سامنے رکھ کے تسلی حاصل کرے۔ وہ میرے غم اور میری تکلیف کو سامنے رکھے، اسے تسلی ملے گی، بجائے کسی اور کی تکلیف کو نظروں میں اور اپنے ذہن میں لائے ہوئے۔ اگلا جملہ جو فرمایا، فَإِنَّ أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِي لَن يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدُّ عَلَيْهِ مِن مُصِيبَتِي۔ میری امت میں سے کسی فرد کے اوپر میری مصیبت کے بعد اس سے بڑھ کر زیادہ مصیبت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اس حدیث سے اگر آپ غور کریں، کائنات کے سارے غم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے کر دی۔ آپ نے فرمایا، جس شخص پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، وہ میری تکلیف اور مصیبت کو اپنی نگاہوں میں، دماغ میں، فکر اور سوچ میں حاضر کرے، اسے تسلی ہو جائے گی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، محبوب شخص کا انتقال ہو گیا، ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی، ناقابل برداشت صدمہ آ پڑا۔ اس کا ایک حل ہے، آج سے 1437 سال پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین پر مسجد نبوی کے پہلو میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کا منظر سامنے رکھو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا منظر تصور میں لاؤ۔ میں اس رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ عرب کا شاعر گزرا ہے ابو العتاہیہ، کہتا ہے، اصبر لکل مصیبت وتجللی، اصبر لکل مصیبت وتجلدی، واعلم بأن المرء غیر مخلدی۔ صبر کر اے بندہ مومن، تکلیف آئے، مصیبت آئے، صبر کر، صبر جمیل اختیار کر، واویلا نہ کر۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، وہ کبھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ فَإِذَا أَتَتْكَ مُصِيبَةٌ تَشْجَى بِهَا فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ۔ جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے جس سے تمہیں غم لاحق ہو، تمہارا دل آزردہ اور پریشان رنجیدہ ہو جائے، تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو نظروں میں لے آؤ، تصور میں لے آؤ، ساری تکلیفیں چھٹ جائیں گی۔
بہت لوگ ہم نے بے صبرے دیکھے، بہت عورتوں کو واویلا کرتے ہوئے چیختے ہوئے سنا۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اوپر سب سے بڑا غم یہ ہے کہ مجھ سے میرا جوان بیٹا اللہ نے لے لیا۔ بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر میرا سرمایہ تھا، میرے سر کے اوپر سایہ تھا، اس سے زیادہ میرے لیے عزیز مقرب قریب کوئی نہیں تھا۔ نہیں نہیں نہیں، رب کعبہ کی قسم، صرف تمہارے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، اور آج کے دور کے لیے نہیں، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک رہے گی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے بڑا صدمہ اس کائنات پہ نہیں گزرا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات، سفر آخرت سے پہلے کا وقت، یہ پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کی پوری سیرت نہیں پڑھ سکتا، 63 سالہ زندگی، بڑی طویل زندگی ہے، ہمارے پیغمبر کا بچپن ایسا شاندار گزرا ہے کہ اس جیسا بچپن کسی کا نہیں رہا۔ لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، آپ سے وابستہ ایک ایک لمحہ ایسا شاندار ہے کہ جس میں کوئی چراغ لے کے ڈھونڈے بھی اسے کوئی سیاہ دبا نظر نہیں آئے گا۔ مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں۔ میں اتنا عرض کر دیتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس حجۃ الوداع سے لے کر 80 دن کی زندگی کو پڑھ لو، پوری 63 سالہ زندگی کا ایک خلاصہ اور نچوڑ سامنے آ جائے گا۔ صرف 80 دن کی زندگی پڑھو۔ خود کئی اشارات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جن اشارات میں یہ سمجھایا گیا صحابہ کرام کو بھی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا، تیاری کریں، آپ کا سفر آخرت، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا، آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ غزوہ احد میں شور مچا، ایک ہنگامہ ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ مصعب بن عمیر حضور کے مشابہ تھے، ان کو شہید کرنے والا یہ سمجھا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو شہید کر دیا۔ جن تک یہ بات پہنچی وہیں پہ بیٹھ گئے، سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ آیت اس تناظر میں نازل ہوئی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی پیغمبروں کا ایک تسلسل تھا، گزر چکا۔ جاؤ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک کوئی تمہیں نظر آئے گا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، کئی پیغمبر ان سے پہلے گزر چکے۔ اشارہ تھا، افإن مات او قتل،
کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت پہ نکل جائیں، آپ کا وصال انتقال ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ دین کو چھوڑ دو گے؟ اور یاد رکھو، جس نے دین کو چھوڑ دیا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا ذرہ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ اشارہ تھا أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ میں۔ آپ اٹھائیے سورہ زمر آیت 30، وَمَا جَعَلْنَا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کے اوپر بھی موت آئے گی، ان پر بھی آئے گی۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک وقت تھا کہ مخلوق میں سے کوئی نہیں تھا، رب تھا۔ آج دنیا کے دہریے سوال کرتے ہیں کہ جب یہ کچھ نہیں تھا، وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، سپیس نہیں تھا، اللہ کہاں تھا؟ کچھ نہیں تھا مخلوق میں سے، یہ وقت بھی مخلوق ہے، وقت کو بھی بنانے والے نے بنایا ہے۔ یہ بھی نہیں تھا، جہان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ اور ایک وقت آئے گا، اس کائنات میں جتنی چہل پہل رونق ہے، جو آئے جاتے رہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی، اور اس کے بعد ایسا وقت آئے گا ملائکہ کی روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ ملک الموت جو سب کی روحیں قبض کرتا ہے، اس کی روح بھی قبض کر لی جائے گی، اور اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت آج ہے؟ آج کوئی ہے اس کائنات اور دھرتی پر جسے موجود کہا جا سکے؟ کسی کا وجود ہے؟ پھر اللہ خود جواب دیں گے۔ جب جواب نہیں آئے گا، للہ الواحد القہار، بس بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ سورہ انبیاء کی آیت 34 میں بھی اشارہ کر دیا، ہم نے آپ سے پہلے کسی فرد بشر، کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، جو آیا وہ گیا ضرور ہے۔ 1000 سال زندگی اس نے گزاری ہو، 1500 سال زندگی گزاری ہو، لیکن گیا ضرور ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے میرے حبیب، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو پھر اور کون ہے جو یہاں ہمیشہ رہ سکے؟ لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا، اگر اس کائنات میں ہمیشہ کسی نے رہنا ہوتا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوتی۔